فرمایا لوگ دو نعمتوں کے بارے میں بڑی غفلت کا شکار ہے، ایک نعمت ہے صحت اور ایک ہے وقت. They are wasting these two important treasures. یاد رکھنا میری بات، ٹیک اوے لے لو. If you want to be with a better friend, then be ready to meet him less. اگر آپ چاہتے ہو نا کوئی اچھا دوست ملے تو اس بات کے لیے تیار ہو جاؤ کہ وہ دوست آپ کو کم ملے گا، کیونکہ جو اچھے بندے ہوتے ہیں نا وہ مصروف ہوتے ہیں، وہ وقت ضائع نہیں کرتے. ایک اور بڑی پیاری بات یاد آ گئی. وہ دو بندے سائیکل پہ جا رہے تھے، دو بندے سائیکل پہ جا رہے ہیں، ایک دوسرے کو مڑ کے کہتا ہے تجھے پتا ہے جب میں مشکل میں ہوں گا نا میں تجھے یاد کروں گا، تجھے پکاروں گا. دوسرا دوست کہتا ہے اچھا اس نے یہ نہیں کہا تھینک یو یار تو نے مجھے کہا کہ میں تجھے پکاروں گا، کہتا تو نہ تو پکانی ذرا مجھے، میں بھی تجھے پوچھ لوں گا. یعنی ریلیشن شپ کی مضبوطی کا تعلق اس پہ نہیں ہے کہ آپ کتنی مدد کرتے ہیں. مضبوط ریلیشن شپ کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کتنی مدد کرتے ہیں. مضبوط ریلیشن شپ یہ ہے کہ جب آپ مصیبت میں آتے ہیں تو کس کو مدد کے لیے پکارتے ہیں. مضبوطی تو یہاں پتہ چلتی ہے نا. یعنی وہ دوست کہہ رہا تھا کہ جب تو مصیبت میں ہوگا، تو آزمائش میں ہوگا، اور جب تو کیچڑ میں گر جائے گا تو مجھے سعادت بخشے گا کہ میں تیرے ساتھ آگے بیٹھوں کیچڑ کے اندر. اس وقت تو مجھے کیوں یاد نہیں کرے گا. تو تھوڑا سا اپنی زندگی کو مضبوط کریں اور مقصد بنائیں. آج موبائل فون نے بہت زیادہ ادھم مچایا ہوا ہے. یہ میں انگزائٹی کی ٹائپس پڑھ رہا تھا، یہ وقت کو ضائع کرنے میں موبائل کا ایک ہاتھ ہے. سب سے پہلے وہ کہتے ہیں کہ ایک ٹینشن سی چڑھی ہوئی ہے. یہ مینٹل ڈس آرڈر نہیں ہے، یہ بیماریاں نہیں ہے، لیکن ایک ایٹیچیوڈ ہے. نمبر وہ کہتے ہیں ایک کہ جناب ہر وقت فکر لگی رہتی ہے کہ کوئی میسج تو نہیں آیا، کوئی کال تو نہیں آئی نہیں ہے کال لیکن فکر لگی ہوئی ہے، اسے کہتے ہیں رینگزائٹی. اور دوسرا یہ کہ مطلب موبائل کی بیٹری ڈیڈ ہو رہی ہے یا موبائل نہیں ہے میرے پاس، یہ انسان کو ٹینشن دیتی ہے چیز. یہ اس کے دماغ کے پیٹرنز میں باقاعدہ تبدیلی آتی ہے اگر وہ چارجر گھر بھول گیا یا کچھ ایسی بات ہوئی ہے. اور دوسرا جب میسج آ گیا اب جلدی جواب دینا ہے. وہ میسج ضروری ہے کہ نہیں وہ الگ بات ہے، جواب جلدی دینا ہے، میں رسپانسو نظر آؤں. تو مومن کی زندگی ایسی نہیں ہوتی، یاد رکھنا. مومن کی زندگی کے بڑے مقصد ہوتے ہیں. مومن کی زندگی بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے، اعلیٰ اخلاق سے مزین ہوتی ہے. کچھ لوگوں کی زندگی کا مقصد صرف پیسہ کمانا ہوتا ہے. کروڑ روپیہ کمائیں آپ، دین منع نہیں کرتا، کروڑ روپیہ کمائیں، حلال جائز طریقے سے کما سکتے ہیں، کروڑ روپیہ کمائیں، لیکن وہ کما کے دوسروں کو دیں. معذوروں کے لیے ریہیبلیٹیشن سینٹر بنائیں. خواتین کو اچھے روزگار کے لیے جہاں پردہ داری بھی رہ جائے اور خرچہ بھی آ جائے ایسے کام دیں. غریبوں کے لیے ووکیشنل ٹریننگ سینٹر بنائیں. کون منع کر رہا ہے آپ کو؟ مقصد بنائے تو اس کو نتھی کریں. اچھا کھانا کھانا ہے کھائیں، مقصد ہے آپ کا، دوسروں کو بھی کھلائیں، یہ مقصد رکھے. ایک نوجوان یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ اگر کہتا ہے جی زندگی کا مقصد آپ کہتے ہیں بنائیں، تو کیا مقصد بناؤں؟ ہم نے کہا حدیث پاک پڑھی نبی پاک کی؟ کہا بڑی احادیث مبارکہ پڑھی ہیں، کوئی بتاؤ جو تمہارے سبق میں لکھی ہو. کہتا میں نے پڑھا کہ تم میں بہتر وہ ہے جو لوگوں کے لیے بہترین ہے. تو کہا پھر ٹھیک ہے، یہ مقصد نہیں ہے تمہارا. یونیورسٹی میں ہو اپنے استاد کے لیے دوستوں کے لیے بہترین بن جاؤ، محلے میں ہو محلے داروں کے لیے بہترین بن جاؤ، گھر میں ہو ماں باپ کے لیے اور بہن بھائیوں کے لیے بہترین بن جاؤ. اور یہ ایک دم سے نہیں ہو جائے گا، اس کے لیے سفر کرنا پڑتا ہے، اس کے لیے کوشش کرنی پڑتی ہے. You have to step into their shoes انگریزی میں کہتے ہیں کہ تمہیں اس کے جوتے میں جو چبھن ہے وہ محسوس کرنی پڑے گی، اس کے جوتے پہن گے. تو زندگی کا مقصد بناؤ. اقبال نے زندگی کا مقصد بیان کیا تھا، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، اسی لیے ہوں غازی. تو فرمایا نا کہ انسان مقصد قرآن پاک بھی بتاتا ہے کہ زندگی اور موت کو اس لیے پیدا کیا گیا کہ تمہارے عمل کی آزمائش ہو سکے کہ تم اچھے اعمال کرتے ہو یا کیا کرتے ہو. تو یہ واضح طور پہ مقصد بتایا ہے قرآن نے کہ تم اچھے اعمال کرتے ہو
موت میں اور زندگی کو پیدا اس لیے کیا گیا. وٹ سارٹ آف ایکشنز یو پرفارم. یاد رکھنا اخلاص بھی ضروری ہے, عمل کی درستگی بھی ضروری ہے. میں سمجھاتا ہوں کیا بات کہہ رہا ہوں. میں سمجھاتا ہوں, لیٹ می ایکسپلین. کہ تمہارے دل میں اخلاص تو ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں, لیکن انداز ٹھیک نہیں ہے, شریعت کا انداز نہیں ہے, تو قبول نہیں ہوگا. اور اگر انداز ٹھیک ہے لیکن اخلاص نہیں ہے, ابھی بھی قبول نہیں ہوگا. تمہیں انداز وہ اختیار کرنا ہوگا جو شریعت کا ہے. تو تمہیں اس دنیا میں بھیجا کہ تم کس کی اطاعت کرتے ہو اور کس طرح سے اطاعت کرتے ہو. You are obedient, then what is the style of obedience? Both will count. محفل نعت کر رہے ہو, انداز کیا رکھا ہے محفل نعت میں؟ مجھے یہ بتاؤ. غریب کی مدد کر رہے ہو, انداز کیا رکھا ہے؟ ایک بندہ ڈاکے ڈال رہا ہے اور ڈاکے ڈال کے کہتا ہے کہ میں بیواؤں کی, غریبوں کی مدد کرتا ہوں. تم بظاہر تو ایک اچھی نیت سے کام کر رہے ہو, لیکن سٹائل آف پرفارمنس کیا ہے وہ تمہارا قبول نہیں ہوگا. اتنا بڑا بیل لے کر آئے ہو تم, لیکن واقعی دل میں مقصد, نیت واقعی یہی ہے کہ دوسروں کو دکھانا ہے, تو وہ جس کا 1 سال کا مساں بکرا بنتا نا چھوٹا سا, وہ پولیس رات سے پار کر آ جائے گا اس کو. تمہارا بیل نہ پھنس جائے کہیں بیچ میں. تو یہ کھیل کود جو تمہیں بھیجا گیا, اس میں دیکھنا پڑے گا کہ کیسے زندگی کو بسر کیا. روزانہ صبح دن اعلان کرتا ہے, ڈیلی an announcement is made by the day. میں آج آ رہا ہوں, میں چلا جاؤں گا, میں پھر لوٹ کے نہیں آؤں گا. پڑھ لو قرآن جو آج پڑھنا ہے, رکھ لو روزہ جو آج رکھنا ہے. حضرت عمر بن عبدالعزیز کی 39 ایئرز ایج تھی. چھوٹی ایج ہوتی ہے یہ, اتنی زیادہ نہیں ہے. اس چھوٹی سی ایج میں حضرت عمر بن عبدالعزیز سے پہلے جو تھے نا, کچھ لوگ گزرے تھے, بہت ظالم گزرے تھے. آپ نے ان کی کرتوتوں کو دھویا بھی, مملکت کو سیٹ بھی کیا, ڈھیروں تہجدیں بھی پڑھی, ڈھیروں قرآن بھی پڑھے, اور رج کے نبی پاک کی سنتوں پر عمل بھی کیا. سیدھا ٹائم مینجمنٹ. ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے, ان سے زیادہ مصروف ہو. اتنی بڑی مملکت کے خلیفہ تھے, اور خلفائے راشدین کی لیگیسی میں ٹاپ پر ان کو کہا جاتا ہے کہ وہ جو 4 خلیفہ گزرے ٹاپ کے, اس کے بعد ان کا دور آتا ہے. امام شافعی نے فرمایا تھا, میں نے ایک ہی بات سیکھی ہے کہ وقت تلوار ہے, تھام لو سب کو کاٹ دو گے, نہیں تو یہ وقت تمہیں کاٹ دے گا. So try to be managed in your life.